درود پڑھیے بلند آواز سے۔ بار دیگر بھی کوشش کریں بلند آواز سے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرما۔ آغا لال باشا جی سرکار، آغا محمد جان، خالق کونین، ان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ، نیت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرما۔ رزق میں وسعتیں عطا ہوں، گھر کا قیام قیامت آباد شاد۔ اجازت ہو تو میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر نوکری کا آغاز جس کے دروازے کی ادنا کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں، اسے بطول کہتے ہیں۔ تھوڑا آج سفر میں مشکلات پیش آئیں، چونکہ بارش تھی لاہور سے یہاں تک اور ٹریفک کا تھوڑا مسئلہ تھا، لیکن الحمدللہ کہ میں وقت پہ پہنچ گیا۔ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا کہ میں تاخیر سے نہ پہنچوں، الحمدللہ کہ میں وقت پہ پہنچا۔ تو تھوڑا مزاج آپ کا آمادہ ہوگا تو میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے اشعار لکھنے پڑے، کسی وجہ سے یہ زمین مجھے تراشنی پڑی۔ لوگوں کو ہماری باتوں پہ یقین نہیں آتا، لوگوں کی عادت بن گئی ہے ہمارے عقائد پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ تنقید کرتے رہے۔ میں بنگلہ اسد آباد آغا لال باشا جی کی موجودگی میں اتنے خوبصورت اہتمام ہے، اپنی قوم کا، اپنی قوم کے بچوں کا، اپنی قوم کے بزرگوں کا، ذاکرین، واعظین، علماء کا عقیدہ 5 سیکنڈ میں بیان کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون داد دے گا، کون اسے پیغام سمجھ کے سنبھال کے رکھے گا اور کون اسے نسلوں میں منتقل کرے گا۔ ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی ہے، کل بھی یہی رہے گا۔ جتنے بھی ہم پہ بہتان ہیں وہ فقط بہتان ہیں، ان میں سچائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جسے تھوڑا شبہ ہو وہ ہمارے نزدیک آئے، ہمیں دیکھے، ہمیں سمجھے، اس کے بعد بات کریں۔ میں 5 سیکنڈ میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں شیعہ قوم کا، اور اپنے ہر بچے کا عقیدہ میں 5 سیکنڈ میں بیان کر رہا ہوں۔ بے شک نوٹ کر لیجئے گا، جو بھی لکھنا چاہے بے شک لکھ لے، عقیدہ یہی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہیں، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، بطول سچی ہے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے، آپ جی آپ آباد رکھے، نبی صاحب مولا زندگی مولا آباد۔ یہ ہمارا عقیدہ، میں
بسم اللہ کریں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، اگر کسی نے نہ سنا ہو تو دوبارہ سن. اللہ ایک ہے، فرشتے ان گنت ہیں، پیغمبر 1,24,000 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، بطول سچی ہے. گردن کٹوا سکتے ہیں، سمجھوتا عقیدے پہ نہیں کر سکتے. قبر میں عقیدہ کام آئے گا، قیامت کے دن عقیدہ کام آئے گا. نجات عقیدے میں ہے. جس کا ایمان ہے وہ میرے ساتھ بولے گا اس لیے مجھے یہ زمین تراشنی پڑی اور اس لیے یہ اشعار لکھنے پڑے. لوگ یقین نہیں کرتے. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم. میں یہاں سے کچھ حاصل کرنے آتا ہوں، میں یہاں سبق سنانے آتا ہوں. میں نے پورے پاکستان میں مثال دی ہے بنگلہ اسد آباد کی آزاداری کی. میں خوشامدی آدمی نہیں ہوں کہ خوشامد کروں. جو مناظر میں نے یہاں پہ آ کے دیکھے میں نے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھے. ممبر سے کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. یہاں جو روح ہے آزاداری کی، اللہ اسے ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ روح اسی طرح پروان چڑھتی رہے. قسم کھا کے بات کر رہا ہوں، قسم کھا کے بات کر رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چلائے کہ میں کتنی بڑی دلیل دے رہا ہوں. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم. آمادہ نہیں ہے آپ، میں دوسرا میں روک رہا ہوں. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم. خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. اس کا دل نہ بولے وہ چپ رہے. کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں. عقیدے پہ ہر کوئی کہاں بولتا ہے، جس کا عقیدہ ہوگا وہ بولے گا. مقام و مرتبہ ہے، آپ جیے. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم. خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. عقیدہ دیکھیے. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث کسا خدا کی قسم. آپ یہ یاد مولا آپ کا بسم اللہ. مولا آپ کو زندگی سلام دے. پوری طاقت سے بولیے حیدری لا لیا. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کا آباد رکھیے. بسم اللہ جی کرو بیٹا. بہت شکریہ. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم. بس آپ کے چہروں پہ رونق آ گئی. فضیلت آل محمد سنتے ہوئے رونق بھی آ جائے تو یہ بھی عادل کا مستحق ہے. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم. خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث کسا خدا کی قسم. تو حادثوں میں حدیث کسا. میری کیا اوقات ہے کہ میں سیدہ کا مقام اور مرتبہ بیان کروں. میں نے تو بساط بھر کوشش ہی کرنی، ورنہ جو اس دروازے پہ جھکے ہیں ان کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے. بہلول زمین پہ رہ کے جنت بھیجتا تھا، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی بھی مبالغہ نہیں. رہتا زمین پہ تھا، بیچتا جنت. لوگ گزرتے تھے، دیکھتے تھے، پوچھتے تھے، چلے جاتے تھے. اور کسی کسی کو سوچنے کی بیماری ہوتی ہے. وہ سوچنے والا گزرا، بسم اللہ جی بڑی مہربانی، یا لیا. سوچنے والا گزرا تو وہ ٹھہر گیا. بہلول کیا کر رہا ہے؟ کہا جنت بیچ رہا ہوں. مٹی کی ڈھیریوں کو دیکھا، کہا مجھے تو دکھائی نہیں دے رہی. مسکرا کے فرماتے ہیں جس نے جانا ہی نہیں اس کو نظر کیسے آئے. ذکر میں
میں عزت ہے، اللہ کا بادشاہ، اس نے جانا ہی نہیں، اس کو نظر کہاں سے آئے گی؟ اچھا جنت بیچ رہا ہے، اچھا اس نے اپنے طور سے بڑا سوال پیدا کیا، تراشا، اور پھر ملنگ کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ تو ملنگوں کو چھیڑا نہیں کرتے، ایک پرانی کہاوت، نہ چھیڑ ملنگا نو، وہ پھر ظاہر ہے پھر جواب ایسا ملتا ہے کہ بندہ دم بخود ہو جاتا ہے۔ اس نے سوال کیا، علی کے ملنگ نے جواب دیا، سوال بھی شعر کی صورت میں، جواب بھی شعر کی صورت میں۔ جنت بنی ہوئی ہے مجلس، لفظ ہے ہونے کا اندیشہ نہیں، اس انداز سے غور سے مٹی کی ڈھیروں میں دیکھ، یہ جنت ہے؟ بہلول نے کہا ہاں یہی جنت ہے، یا علی مشکل کشائی کرے۔ اب اس نے سوال کیا، کہا بہلول سے کہ نامراد انسان ہے، داد نہ دیجئے گا تو بے شک نہ دیجئے گا تو پھر ویسے دیجئے گا جتنا حق بنتا۔ کہا بہلول سے ایک نامراد انسان ہے، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا ہے؟ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو، درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا؟ ذکر میں بولنا عزت سمجھتا ہے، بولے ان کی رگوں میں ولایت آل محمد ہے۔ بہت بڑا مجمع ہے، دونوں بازو بلند کر کے پوری قوت سے میں کہ نعرہ حیدری۔ کہا بہلول سے ایک نامراد، بسم اللہ، کہا بہلول سے ایک نامراد انسان، وہاں کی چیز یہاں بیچو، قاعدہ کیا؟ کہا سخی نے اگر اتنا بھی اختیار نہ ہو، گھرے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ، میں شعر پڑھنے کے لیے رکا ہوں، آ جائیے بسم اللہ، میں شعر پڑھنے کے لیے رکا ہوں، آپ کے ذہنوں کو آمادہ کیا ہے۔ شعر اتنا بڑا تھا، میں نے کہا ضائع نہ ہو جائے، اور میں یہ اپنے دو مصرے اپنے واجب الاحترام آغا محمد جان کے میں نظر کر رہا ہوں، مولا انہیں دیر تک سلامت رکھ، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ شومی قسمت میں آج ان کے پاس بیٹھ نہیں سکا، وہ دو چار باتیں نہیں کر سکے۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی، خدا ہی جانتا ہے بس، خدا خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم، تو حادثوں میں حدیث قصہ، میری اوقات ہی نہیں، میں بساط بھر کوشش کر رہا ہوں نوجوانوں بچوں تک پیغام پہنچ جائے کہ ہمارے نزدیک سیدہ پر عقیدہ ہے کیا اور عقید موصل کا عقیدہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی دو مصرے قبر میں کام آ جائے، قبر کا اجالا بن جائے، قیامت کے دن چھاؤں بن جائے، میری بخشش اور عاقبت کا مکمل سامان ان دو مصروں میں ہو۔ تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام میں فضا بہت دور تھا، خدا کی قسم۔ میرا عقیدہ ہے کہ میں نے اپنی تسکین کے لیے پڑھا ہے شعر۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں، بسم اللہ جیتے رہو، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم۔ میرے اس شعر کو بھولیے گا نہیں، میں مر بھی جاؤں تو یاد رکھیں، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا۔ میں بڑے دھیمے لہجے میں شعر پڑھتا ہوں۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، بحث مت کیجئے، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں، بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے، میری نگاہ ہے آپ کے چہروں پہ، آپ کے چہروں پہ رونق ہے، بس یہی کافی ہے۔ اول سے آخر ایک مرتبہ توجہ چاہتا ہوں، میں عقیدے پہ دو مصرے پڑھ رہا ہوں، مر جانا زندگی فنا ہے، اگر عقیدہ ہی بیان نہ کیا، حق والوں کے ممبر سے اگر حق کی نہ پڑھا تو پھر کیا پڑھا۔
اور میں ڈرتا نہیں ہوں، عقیدہ بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں، کبھی انتشار آمیز نہ گفتگو کی ہے نہ میں اس کے حق میں ہوں، لیکن حق بیان کرنا حق ہے، وہ میں 2 مصروں میں بیان کر رہا ہوں۔ جس نے اب تک داد نہیں دی، کوئی شکوہ کوئی گلہ بنتا ہی نہیں تھا، میں نے کیا ہی نہیں، لیکن ان 2 مصروں کے اختتام پر اگر کوئی چپ رہا یا اس نے داد نہ دی یا اس نے شعر نہ سنبھالا، میں سمجھوں گا یا اس کا دھیان نہیں تھا یا اس کا عقیدے نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی، مقام فضا بہت دور تھا، خدا کی قسم مقام فضا بہت دور تھا۔ مجھے 2 گھنٹے رکنا پڑا، میں اگلا شعر نہیں پڑھوں گا۔ مقام فضا بہت دور تھا، خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا، خدا کی قسم عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ، وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ، خدا کی قسم۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے، زمانے کا وارث آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آپ جیے دیر تک آباد رہے۔ میں بسم اللہ کرم بھائی، آپ جیے آپ سلامت رہے۔ جیتے رہو بیٹا، ماں باپ کو نصیب ہو ایسی اولادیں جن کی رگوں میں مودت بولتی ہے۔ عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ، وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ۔ میں زندگی کا مختصر اور جامع ترین شعر پڑھنا چاہتا ہوں، مختصر جامع ترین اشعار، 2 مصرے بظاہر 2 مصرے، کیا کچھ پنہا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا، وہ فیصلہ آپ کی زبانیں اور آپ کے ہاتھ کریں، آپ کس انداز سے شعر سنبھالتے ہیں وہ آپ کے چہرے بتا دیں۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی۔ ذکر میں بولا کرو، ذکر بولنے کے لیے ہے، ذکر کی تہذیب سے جو لوگ واقف، سے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو۔ ماتمیوں کے لیے ایک شعر پڑھ دوں، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے، دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی۔ آپ اچھا بولتے ہیں، اچھی داد دیتے ہیں، اس لیے پڑھتا ہوں اور بہت زیادہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے، صرف وقت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوں چونکہ شیڈیول کا مجھے سارا پتہ ہے۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت۔ اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے، دھڑکنے میں دل کو، شعر سمجھنا آپ نے، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، ملنگوں کی اتنی ضرورت رہے گی۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا یہ جی جی بسم اللہ، بہت شکریہ۔ اگر میں حق بجانب ہوں، میرا علم اتنا نہیں ہے، لیکن آغا جی بیٹھے ہیں وہ بھی تصدیق کریں گے، پورا قرآن قصیدہ ہے آل محمد کا، اس میں آیہ تطہیر بھی ہے، آیہ ولایت بھی ہے، لیکن جو آیہ مباہلہ ہے، مباہلے کی جو آیت ہے، میرے خیال میں اگر میں حق بجانب ہوں، بلکہ تصدیق فرمائیے گا، اس میں تفسیری اختلاف نہیں ہے، آیہ مباہلہ، باقی آیات میں تفسیری اختلافات موجود ہیں، لیکن آیہ مباہلہ میں تفسیری اختلاف نہیں ہے، اور یہ پہلی آیت ہے قرآن کی جس میں پنج تن کا ذکر ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔
جس میں فقط پنجتن کا ذکر ہے اور صرف ذکر ہی پنجتن کا ہے اور اختلاف بھی کسی کو نہیں. جب اختلاف نہیں ہے تو پریشانی بھی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے نا جی. اس میں صرف 5 ہستیوں کا تذکرہ ہے. اللہ کے رسول کا، اس کے وسیع کا، حجاب اللہ کا اور رسول کے 2 بیٹوں کا. میں فضائل پڑھ گیا، آپ سو گئے. یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں. میں نے بڑا غور کیا اور ایک فکرہ مجھے مل گیا، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جس کی مرضی سنبھالے، جس کی مرضی ضائع کر. میں بعض اوقات بڑا سوچتا ہوں کچھ چیزوں پہ، بڑا میں رک بھی جاتا ہوں. آپ کے ہاں شادی ہو، آپ کسی ہمسائے میں کسی کو کارڈ دینے جائیں، آپ کو پتہ ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی اولاد ہے ہی نہیں، اور آپ لکھ دیں بابا فیملی آئیے گا. وہ جانتا تھا کہ میں نے 2 بیٹے دیے تھے، واپس لے لیے. اللہ آپ کو آباد رکھے. قرآن کی نص موجود ہے کہ حسین محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اسے بس یوں سمجھ لیجئے، اس سے زیادہ میں وضاحت کر نہیں سکتا. یہ بیٹے محمد کے تھے، اترے علی کے گھر میں. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. یہی پیغام پہنچ گیا تو بس میری محنت وصول ہو. بیٹے مصطفیٰ کے تھے، اترے علی کے گھر. جیسے عباس بیٹا بطول کا تھا، اترا المریم کے گھر. یہ گہرے راز ہیں، میں ان کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. میرے اپنے عقائد ہیں، میں ان پہ قائم ہوں. آیہ مباہلہ ایک ایسی آیت ہے جس میں قطعاً تفسیری اختلاف نہیں ہے، اور کسی بھی دوسرے مسلک والے کو اس سے پریشانی بھی نہیں. تذکرہ بھی پنجتن کا ہے. روز روشن کی طرح بیان ایک حقیقت ہے جس پر کوئی پردہ بھی نہیں ڈال سکتا. منکر سے منکر بندہ بھی انکار کی جرت نہیں کر سکتا. میں 5 یا 7 منٹ میں صرف مباہلہ کی چند مصرے پڑھتا ہوں، شاید بچوں کو لطف آ جائے، بڑے تو مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. مباہلہ پیش کیوں آیا؟ عیسائی مدینے کیوں آئے؟ پنجتن میدان میں کس شان سے اترے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا. یہی 5 نکات اور میرا سلام. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، شہری آپ تو سنتے سنتے آپ کو 3 سال ہو گئے، آپ ماشاءاللہ آپ کو عادت ہو جانی چاہیے. اسلام کا چرچا جو ہوا روئے زمین پر، تسلیس پرستوں کو گما گزرا کہیں پر، دولت کا اثر ڈالیں گے وہ خاک نشین پر، تاریک نظر ڈالی نبوت کے نگین پر، ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کی طرفدار مدینے چلے آئے. میں آپ کی سماعتوں کو سلام پیش کر رہا ہوں، مولا کی قسم. اتنی داد بنتی بھی نہیں آپ نے دے دی. ساحل سے الجھنے کو سب، میں نے بہت سادہ اور سلیس زبان استعمال کی ہے اور کوشش کی ہے کوئی ایک لفظ مشکل نہ ہو تاکہ بچوں کو بھی نظر آ جائے کہ مباہلہ ہے کیا. ساحل سے الجھنے کو سفینے چلے آئے، عیسیٰ کے طرفدار آئے تو ہوا کیا؟ بولے وہ پیغمبر سے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، یا کہیے بنا باپ کوئی پیدا ہوا ہے. رحمان کی رحمت نے یہ رحمت سے کہا ہے، آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیدا ہوا ہے. یہی حق ہے. اللہ آپ کا آباد رکھے. آدم بھی تو عیسیٰ کی طرح پیغمبر نے فرمایا حیران ہو کیوں، اس کا کہاں راج نہیں ہے. وہ مالک کل ہے، کوئی محتاج نہیں ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں ان روایات سے. 3 دن تک پیغمبر نے قرآن خود پڑھا. یا علی، 3 دن تک پیغمبر نے قرآن کی تلاوت خود کی.
جتنی ممکنہ دلیلیں تھیں پیغمبر نے عیسائیوں کے سامنے پیش کی، نہ کچھ مانے نہ کچھ تسلیم کیا۔ قرآن کی آیت بھی اس میں گواہی دے رہی ہے، وہ کٹ حجتی کے لیے آئے تھے، یعنی بحث کو بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ بحث طویل ہو جائے گی، 2-4 دن بعد چلے جائیں گے، ہم اپنے علاقے میں جا کے کہہ دیں گے کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں پیغمبر جن کا تذکرہ ہماری مقدس کتاب میں، یہ تو کوئی اور ہے۔ 3 دن تک پیغمبر نے قرآن پڑھا، عیسائیوں نے کچھ نہیں مانا۔ 3 دن کے بعد ظاہر ہے وہ اس کا محبوب تھا، محبوب نے آسمان کو دیکھا، بار الہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں خود اپنی زبان سے تلاوت کر کے سنا رہا ہوں اور یہ کچھ نہیں مان رہے، تیرا ارادہ کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ لطف آئے تو دعا کیجیے۔ آواز کردگاری، میں چاہتا ہوں، میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل۔ اچھا کچھ مصرے ہوتے ہیں جن میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ بندہ خود بہت بولتا ہے، ایسے مصرے آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ میں چاہتا ہوں، میری مشیت ہے میرا دل، دنیا پہ عیاں کر دوں میں اب دین کا حاصل۔ کیسے؟ قرآن ہی اس جنگ میں ہو حال بھی شامل، اولاد بھی لے آئی آپ ان کے مقابل۔ خالق پہلے ایسا حکم کبھی دیا نہیں، آج بالکل الگ حکم ہے کہ اولاد بھی لے آئیے آپ ان کے مقابل، اولاد بھی لے آئیے اب ان کے مقابل۔ خالق وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اولاد بھی لے آئیے اب ان کے مقابل۔ آواز کردگاری، چاہتا میں یہ ہوں کہ کمزور عقیدوں کی تلافی نہ سمجھ لے، دنیا کے ہی قرآن ہی کافی نہ سمجھ لے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، یقین جانیے حصہ مل گیا۔ یا علی جیتے رہیے، سلام ہے آپ کو بہت، آپ کے عقیدوں کو سلام ہے۔ دنیا کہیں قرآن ہی، پھر سنیے، دنیا کہیں قرآن ہی، تمہارے اللہ کیا حکم ہے؟ اعلان کر دے، اعلان کر دیں ان کے ساتھ، کل تم اپنے بیٹے لے آؤ۔ سارا نکتہ اسی میں، کل تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لائیں گے۔ اللہ، کل تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے لائیں گے۔ اعلان تو نہیں تھا، سارا مدینہ ہی خوش ہو گیا۔ جوار صاحب سوچا یہ کہ جی رسالت میں آپ کے اپنے بیٹے تو ہیں نہیں، قریب تو تقریباً ہم ہی رہتے ہیں۔ بچہ بھی سمجھ گیا ہے کیا بات ہے، اس قوم کو سلام ہے مولا کی قسم، نزدیک تو ہم ہی رہتے ہیں، ہو نہ ہو ہم نہیں جانا ہے۔ بس وہ نہ سوئے پھر پوری رات، تیاریاں ہوتی رہیں، کپڑے بھی تیار ہوتے رہے، پتہ نہیں کون کون سی تیاری ہو۔ فکر سنیے گا، معرفت سے لبریز صبح ہوئی، مسجد نمازیوں سے بھر گئی، پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ رش۔ سلیمان فارسی نے منظر دیکھا، رسول اللہ مقدس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ یہ تو سارے ہی تیار ہو کے آئے ہیں، کسی کسی روکیے گا، یہ تو سارے ہی تیار ہو کے آئے، ان کی تیاریاں بتا رہی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کے درمیان کھڑے ہو کے ایک اعلان کر، ان سے کہہ دے عام میدان نہیں، نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے۔ اب کچھ فکر آرام سے پڑے جائیں تو سمجھ لیا کرو، اللہ آپ کا آباد رکھے۔ نہ لڑنا ہے نہ بھاگنا ہے، میدان ہے مباہلہ کا۔ فکرہ یہی ہے، بس اس پہ میری ساری تقریر گفتگو تمام ہو جائے گی۔ میدان ہے مباہلہ کا، میں ہوں رحمت للعالمین، جو جانا چاہے اس کی مرضی میں روکتا نہیں۔ پھر سنیے، جو جانا چاہے اس کی مرضی میں روکتا نہیں، مگر جانے سے پہلے غور سے سن لے، جائیں گے سارے، واپس فقط وہ آئے گا جس نے زندگی میں کوئی جھوٹ نہ بولا۔
خاموش ہو کے سنا، چہرے اتر گئے، رنگ زرد پڑ گئے. پیغمبر نے پھر آسمان کو دیکھا. بارہ الہی تو سارے تیار ہو کے آ گئے، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں. زید صاحب کی فرماتے تھے کسے اپنا انا بناؤں اور کس کس سے کہوں کہ تم اب نہ آنا. لطیف فکرے ہوتے سمجھ لیا کریں. کسے اپنا آنا بنا کے لے جاؤ اور ان میں سے کس کس سے کہوں کہ تم اب نہ آنا. پیغمبر آسمان کو دیکھ. عجیب و غریب یہاں پہ نکتہ ہے اگر آپ سمجھ جائیں. خالق کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں. آواز کردگاری. خالق نے کہا قوت کونین کو لے جا. یار جاگنا علی کا واسطہ، دل دکھ جائے گا آپ اگر چپ رہا. میں نے اب تک آپ کو کوئی زحمت نہیں دی. کسے لے جاؤں؟ خالق نے کہا قوت کونین کو لے جاؤ. اے میرے نبی زینت دارین کو لے جاؤ. بارے کسے لے جاؤ؟ بیٹوں کی جگہ صرف تو سبتین کو لے جاؤ. میدان صداقت ہے تو حسنین کو لے جاؤ. بارے وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے، وہاں سے بزرگ یہاں سے بچے. آواز کردگاری. رہنے دے بزرگوں کو، یہ دو بچے بہت ہیں، جھوٹوں سے تیری جنگ ہے، یہ سچے بہت ہیں. سلام ہے آپ کے عقیدوں کو، مولا کی قسم سلام. یا علی یا علی. رہنے دے بزرگوں کو، یہ دو بچے بہت، جھوٹوں سے تیری جنگ. میں نے چھوڑ دیا آگے تقریباً 2-3 بند چھوڑ دی. سب سے پہلے لاہور میں پڑھی جناب. دوسری میں لاہور پڑھنے آیا، ممبر پہ ہوں، بارگاہ عالیہ میں ہوں. 3 محرم 1445 میں بیان میرا ریکارڈ ہو رہا ہے. ظاہر ہے ان تک بھی پہنچے گا جن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ام المصائب کے عنوان سے شب بیداری ہوتی ہے. لاہور کرشن نگر وہاں پڑھنے پہنچا تو مجھے 5-7 عیسائی لوگ آ کے ملے. ممبر سے بیان دے رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے. وہ آ کے اسپیشلی ملے اور انہوں نے کہا کہ شاہ جی ہم آپ سے مباہلہ سننے آئے. میں آقا جی بڑا پریشان قبلہ. میں نے کہا پتہ نہیں ان کو کس چیز نے اپیل کیا، کس چیز نے ان کو دوبارہ سننے پہ مجبور کیا. وہ یہ 4 سطریں تھیں جو انہیں کھینچ کے لائیں دوبارہ سننے کی. اور یہی نتیجہ ہے مباہلہ کا، یہی نتیجہ. میں 2 گھنٹے پڑھوں تب بھی یہی نتیجہ ہے. میں 7 بند اور پڑھ لوں مصدق تب بھی یہی نتیجہ ہے. تاریخ میں تحریر ہے یہ واقعہ کب سے؟ خاتون قیامت کے کرم ہی کے سبب سے، تطہیر کی تعظیم سے، زہرا کے ادب سے. عیسائی تو محفوظ ہیں لعنت کے غضب سے. تطہیر کی تعظیم سے یار، تطہیر کی تعظیم سے. اللہ آپ کا آباد ہے. بڑی مہربانی حضور. آگے دعا کرنی ہے، میں آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں. بسم اللہ. امام زمانہ آپ کو سلام. عیسائی تو محفوظ ہیں، تو یہ کیوں بچ گئے لعنت سے؟ کیونکہ احترام کیا سیدہ کا. جو ان کا پادری بیٹھا ہوا تھا، بزرگ تھا، اس نے پوچھا زمین کیوں ہل رہی ہے؟ کتنی فوج ہے مسلمانوں کے پیغمبر کے ساتھ؟ ساتھ کھڑے بندے نے کہا فوج کوئی نہیں، ایک معصوم بچہ گود میں ہے. ایک بچہ انگلی پکڑ کے چل رہا ہے، ایک پردہ دار کی چادر زمین پہ خط کھینچتی ہے، اور ایک خوبرو نوجوان پیچھے. بس یہی 5. یہ اترا نہیں، گر پڑا کرسی سے. کہتا ہے خبردار مباہلہ نہ کرنا. کہتا اب تک تو وہ آمادہ تھا، تو نے کہا ہم مباہلہ لازمی کریں گے، اب کیا ہو گیا؟ اس نے رو کے کہا عرب و عجم کی فوج لے آتا، مسلمانوں کا پیغمبر میں مباہلہ کر لیتا، بس وہ نہ آتی جو گھر سے کبھی باہر نہیں آئی. میں نے اس کی عزت پڑھی ہے اپنی مقدس کتاب. یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ ہٹ جائیں گے.
خبردار مباہلہ نہ کرنا، جتنا جزیہ دینا پڑے دے دو۔ مسلمانوں کا نبی، ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہمیں احترام ہے اس ہستی کا جس کی تعظیم عیسیٰ و مریم نے کی۔ روتے روتے مر بھی جائے تو حق ادا نہ ہو۔ عیسائیوں نے احترام کیا، مسلمانوں کے دربار میں 3 گھنٹے چپ کر کے کھڑی ہے۔ میں یہ مضمون پورے سال میں زیادہ سے زیادہ ایک بار پڑھتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں۔ آج بھی اگر یہ مباہلہ نہ پڑھتا تو شاید میں نہ پڑھتا۔ میری آپ زندگی کی مجالس سن لیجئے، ریکارڈ نکال لیجئے، میں بہت کم پڑھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں، بہت ڈرتا ہوں۔ 2 باتوں سے ڈرتا ہوں، کہیں میں صحیح نہ پڑھ پاؤں، سیدہ کے مصائب۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سیدہ کے مصائب پڑھوں اور کوئی مومن نہ روئے، ڈر لگتا ہے نا۔ میں بڑا چھوٹا نوکر ہوں امام حسین کا، میں نے ہمیشہ وہی بات کی ہے جو میرے دل کو اچھی لگی، ٹھیک لگی اور عقیدے کے ساتھ کی۔ گناہگار آنکھوں سے خود پڑھا، ظاہری خلافت کے منبر پہ علی آ کے بیٹھے، اتنا رویا کائنات کا بہادر ترین بادشاہ علی کہ ریش بھیگ گئی آنسوؤں میں۔ 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا، 5 مرتبہ یوں دیکھا اور تڑپ کے روئے۔ کمبر نے قدموں پہ سر رکھ دیا، بادشاہ تیرے جیسا بہادر اتنا کیوں رو رہا ہے اور ہاتھ کو دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ کمبر میری غریبی دیکھ، یہ ہاتھ بھی سلامت تھا، زہرا کو تعزیانہ ملا۔ کوئی غم نہ دیکھیں یار، جن کی آنکھوں میں آنسو ہے، گریب کی آوازیں بلند ہونا سجدہ کی طرف سے قبولیت کی علامت۔ کوئی زیادہ نہیں پڑھنا، 2 یا 4 فکرے پڑھنے، مولا کی قسم۔ اول مظلوم ہے علی، کائنات کا اول مظلوم۔ دنیا روتے روتے مر بھی جائے تو علی کی مظلومی نہ سمجھ سکے۔ 4 فکرے پڑھوں علی کی مظلومی کے۔ خود ساقی کوثر ہے، بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ یہ فکرہ پڑھتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے میں بادشاہوں سے اجازت مانگ کے پڑھ رہا ہوں۔ لوائے حمد کا مالک ہے علی، غریبی دیکھ، لوائے حمد کے مالک کی بیٹی 36 شہروں میں چادر مانگا ہے۔ ایک فکرہ اور پڑھتا ہوں، صرف ایک فکرہ، یہ نہ پڑھوں تو شاید ہو سکتا ہے گریہ میں اضافہ ہو جائے۔ میں نے خود یہ روایت بارہا سنی ہے علماء سے، جب قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن تو سب سے بلند آواز میں رو کے اٹھے گا میرا بادشاہ علی۔ فرشتے آ کے نا یوں ہاتھ جوڑ کے سوال کریں گے، بادشاہ آپ رو رہے ہیں، وہ بھی قیامت کے دن؟ آپ جیسا بہادر، سیف اللہ ہے آپ، ید اللہ، وجہ اللہ، اسد اللہ، کیوں رو رہے ہیں بادشاہ؟ فرمایا میری غربت دیکھو، کوئی غریب ہے، بے کس ہے، مسافر ہے یا پردیسی ہے، جو جہاں سے اٹھا ہے کفن پہن کے اٹھا ہے، فقط میرا حسین ہے جو بغیر اسد آباد اور گردنوا کے شرفاء اگر آپ اس انداز سے اس جملے پہ نہ روتے تو میں اگلا جملہ شاید کبھی نہ پڑھتا۔ مجھے منبر کے تقدس کی قسم، جب حسین قبر سے اٹھیں گے، حسین کا گریہ علی سے اونچا ہو جائے گا، حسین کی سسکیاں علی سے بلند ہو جائیں گی۔ اس وقت بیٹے کو سینے سے لگا کے کہے گا میں تیری بے کفنی کو رو رہا ہوں، تو اتنا کیوں رو رہا ہے؟ بابا تیری اور میری غربت میں فرق ہے، میری غریبی تیری غریبی سے زیادہ ہے۔ بابا تیرا تو بیٹا بغیر
ہوتا ہے نا، وہ ایک شام کے زندان سے میری 4 سال کی بیٹی کانوں سے خون بہ رہا ہے، چہرے پہ تو ہاتھوں کے نشان ہے، بابا ایک گردے میں دفنایا تھا جسے سجاد نے ویسے نوکر کوئی غم نہ دے، سوائے مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دیکھو یار۔ سیدہ آپ کے آنسو، آپ کی ہائے، آپ کا ماتم، آپ کی آوازیں اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ میں آج آیا ہوں تو مجھے مبشر بھائی نے کہا، آپ نے مجھے حکم دیا تھا، انہوں نے کہا جی کہ منت ہے، التجا ہے، اگر حسین کی بیٹی کے تھوڑے سے مصائب پڑھ دیں۔ چونکہ آگے دن نہیں ہے، کل سے ظاہر ہے پھر ترتیب سے تھوڑا سا مضمون پڑھوں گا، اجازت دیتے ہو 2-4 لفظ پڑھوں میں؟ معصومہ جب وہ مصائب جس پہ دیواریں روتی، میرے والد گرامی کا ایک فکرہ رونے کے لیے کافی ہے، وہ فرماتے تھے لوگ حیران ہوتے ہیں سکینہ زندان میں مر گئی، میں حیران ہوتا ہوں 4 سال کی بچی زندان میں زندہ کیسے ہے۔ جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا بڑی قبولیت ہے ذکر میں، امام زمانہ کی قسم میں سکر زیادہ ہو کے کہہ رہا ہوں، بڑی قبولیت ہے، بڑی رحمت ہے، جھولیاں پھیلا لینا، اگر کوئی مشکل ترین دعا ہو تو دل میں رکھنا، آج ہو سکتا ہے پوری ہو جائے، میرے ہاتھ میں دعا کیجیے گا، میں 2-4 فکریں پڑھ جاؤں۔ معصومہ کے دو کتنے ہیں، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کسی کی ضرورت ہے، بس ایک بھائی جانتا ہے جو ساتھ سفر میں تھا، یا وہ باپ جانتا ہے جو سنا کی نوک میں تھا، یا وہ ماں جانتی ہے جو زندان میں ساتھ تھی۔ میری کیا اوقات، میں نے کیا بیان کرنا ہے، میں تو خود شام گیا تھا، میں نے ایک مرثیہ سنا تھا، میں وہی فرش پہ گر گیا، 3 دن تک شام میں 19، 20، 21 کو میرا آنسو خشک ہی نہیں ہوا، میں اتنا رویا اور ٹوٹ کے رویا، اس ایک مصرے میں اتنا مصائب تھا جس نے میرے دل کو چیر ڈالا۔ میں جب پہنچا بی بی کے حرم پہ 19 سفر کو تو ماتم داری ہو رہی تھی اور نوحہ خان نوحہ پڑھ رہے تھے، یوٹیوب پہ وہ نوحہ موجود ہے، وہ جگر کو کھا گیا نوحہ، وہ معصومہ کی فریاد پڑھ رہے تھے، غریب اور مظلوم باپ کے نام۔ معصومہ بابا سے کیا کہہ رہی تھی، بابا تیرے دل میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا۔ امیر ہوگا وہ بندہ جس نے سینے میں ہاتھ مارا، امیر ہوگا وہ بندہ جس نے ہائے نہ کی فکر ہے، اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں۔ بابا تیرے دل میں بے امان ہوں، تو کہاں ہے میں کہاں ہوں، جس نے چاہا اس نے مارا۔ میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا، میں زیادہ بخیل نہیں ہوں کہ زیادہ وقت لے جاؤ، تو فکر لازمی پڑھوں گا بی بی کی مظلومیت میں۔ تیرے چوتھے امام کا غلام ابن منذر روز آتا تھا، روز دیکھتا تھا، امام خوب روتے تھے، امام تذکرہ کرتے تھے کربلا کا، امام تذکرہ کرتے تھے شام کے بازاروں کا، امام تذکرہ کرتے تھے درباروں کی پیشیوں کا، پھر خود بھی روتے تھے، غلام بھی روتا تھا، بس آخر میں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ فرماتے تھے بہن کے سوالوں نے۔ اللہ اکبر، کس نے رلایا مولا؟ بہن کے سوالوں نے۔ دوسرے دن پھر سوال کیا مولا سب سے زیادہ کس نے رلایا؟ فرماتے ہیں بہن کے سوالوں نے۔ تیسرے دن قدموں پہ ساتھ آ کے کہتے بادشاہ کربلا کا مقتل، غازی کے بازو، اکبر کا سینہ، قاسم کے ٹکڑے، بابا کا سجدہ، خیموں کا جلنا، خیموں کا لٹنا، مولا یہ سارے غم ایک طرف، آپ بار بار کیوں کہتے ہیں بہن کے سوالوں نے؟ ایسے کون سے سوال معصومہ کیا کرتی تھی؟ میری جرات نہیں ہے لیکن ایک سوال تو سنا، میری زندگی کی عبادت کا سامان ہے، کہا ابن منذر برداشت کرے گا؟ جی مولا تیرا غلام ہو۔ کہا پھر کرے گا، کہا اور سن شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، اپنے لوگوں سے جو چھولی پھیلائے، شام کا بازار تھا، پتھروں کی بارش تھی، باغی باغی کا شور تھا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، کمر میں لنگر تھا، پاؤں میں توق تھا، کمر میں گلے میں توق
امام سجاد کا حوصلہ کرو، نانا نانا پتہ نہیں کتنے ظلم ہوئے اور سجاد خاموش رہا، خیمے جل گئے خاموش رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنی خاموش رہا، بیویوں کی چادریں ابھر گئی سجاد نہیں بولا، 4 سال کی بہن کو تماچا لگا مر بھی جائے تو ہاتھ لگا نہ ہو، سجاد نہیں بولا، تو خاموش رہا، اسکلان کی چولیوں میں نہیں بولا، شام کے خونی بازار میں سجاد نہیں بولا، یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے اگر میں مر بھی لوں شاید ہاتھ لگا نہ ہو، 15 آسا میں شام کے بدماشوں میں کھڑے ہو کے علی کی عزتدار بیٹی نے سنی، سجاد نہیں بولا، تجھے بتاؤں بولا تو بولا کہا، غلطوں میں ہی موت آ جائے بنگلہ سدا ہوا لو، شام کا دربار ہے، منظر کیا ہے، ملعون تخت پہ ہے، سامنے علی کی عزتدار بیٹیاں، ایک رسی 18 گردنیں، اب تیرا حوصلہ تو سن جائے، ایک رسی 18 گردنیں بندھی ہوئی، سب سے آگے بھی فضا کے پیچھے علی کی بیٹیاں، اور آزاداروں چھوٹی اولاد والوں، سب سے آخر میں حسین کی 4 سال کی زخمی بیٹی، کبھی تھاکے دایا پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی بایاں اٹھاتی ہے، کبھی کبھی گلے پہ ہاتھ رکھتی ہے، رو کے کہتے سجاد اور کتنی دیر ہے، میں مر جاؤں گی، یہ منبر پہ 2 ہاتھ قسم ہے، سفیر روم 7 گھنٹوں میں باہر اٹھا، طلب میں یزید کے تخت کے سامنے آیا، یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہا تو کیوں پوچھتا ہے؟ میں کہا اور کسی کا نہیں پوچھتا، بس مجھے اتنا بتا، وہ جو آخر میں ایک معصومہ ہے، یہ کہتا کیا ہوا؟ کہا ظالم ظلم کی حد ہوتی ہے، میں 7 گھنٹوں سے دیکھ رہا ہوں، اس نے 9 مرتبہ گرنے کی کوشش کی، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا، اللہ جانے کب سے سورج کا ہاتھ پڑھنا، اللہ جانے کب سے پیاسی ہے، اللہ جانے کب سے تھکی ہوئی ہے، اللہ جانے، حوصلہ حوصلہ ایک ہی فکرہ، صرف ایک فکرہ پڑھتا بادشاہ جی نے اجازت نہیں نہ پڑھتا یہی چھوڑ دیتا، لیکن تجھے بتا رہا ہوں امام سجاد کا حوصلہ نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی لکھ سکا، کہیں نہیں بولا، کربلا سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام کے بازار تک، شام کے بازار سے 15 آزاموں تک سجاد نہیں بولا، کہاں بولا؟ فکر سننے میں مت چھوڑو، مجھے عباس کے مقدس علم کی قسم، بیویاں چپ کر کے کھڑی رہی، ملعون شطرنج کھیلتا رہا، اس سے زیادہ پڑھنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، ملعون شطرنج کھیلتا رہا، یہ بیویاں چپ کر کے کھڑی رہی، سفیر روم اٹھا اور اس نے کہا وہ بچی مر جائے گی، اس کی رسی ڈھیلی کر ورنہ وہ بچی معصومہ ہے وہ مر جائے گی، پتہ نہیں کب سے پیاسی ہے، ظالم کو غصہ آیا، چھوٹی اولاد نے معاف کرنے اور سادہ خاص طور پہ، ظالم کہتا ہے بچی کون ہے سامنے لاؤ، 4 سال کی حسین کی زخمی بیٹی تخت یزید کے سامنے آئی، ظالم کہتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے، آواز نہیں آئی، آواز تیرا نام کیا ہے؟ بی بی نے کوشش کی، آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ پڑھ دو فکرہ، ظالم نے شیمر کو اشارہ کیا، شیمر یہ بچی میری توہین کر رہی ہے، میں نام پوچھتا ہوں نہیں بتاتی، شیمر نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، بی بی کے بدن میں لرزا آیا، سجاد دوڑ کے آیا، آواز آئی ظالم میری بہن کے گلے میں رسی تنگ ہے، سکینہ انا للہ، شاعر علی آبا جناب سید عقیل محسن نقوی صاحب